صحابہ کرام کے واقعات، اللہ کے خوف سے وہ کتنا ڈرتے تھے، اللہ کی خشیت ان پر کتنی سوار تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے آدمی ہیں، پوری انسانیت میں انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق کا مقام ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یار غار، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت کی خوشخبریاں سنائی، اس کے باوجود بھی اللہ سے ڈر کا عالم یہ ہے، خشیت الہی کا عالم یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی اللہ کی ڈر میں یوں فرمایا کرتے تھے، اے کاش میری ماں نے مجھے جنائی نہیں ہوتا، اے کاش میں کوئی تنکا ہوتا، اے کاش میں گھاس ہوتا، مجھے جانور کھا جاتے اور مینگنیوں کے راستے میں نکل جاتا، قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہونا پڑتا اور اپنی نیکی اور بدی کا اللہ کے یہاں حساب نہ دینا پڑتا۔ یہ خوف کا عالم تھا، یہ وہی اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف اور تقوی کا عالم تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے آپ کا کہ 2 دن 3 دن گزر گئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، پیٹ خالی ہے، بھوک کا عالم ہے۔ ایک مرتبہ خادم باہر گئے، کہیں سے کھانا لے کر کے آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا اور عرض کیا کہ آپ یہ کھانا کھا لیجیے۔ شدید کی بھوک تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لقمہ اٹھایا اور اپنے منہ میں ڈالا، ایک لقمہ کھایا اور کھانے کے بعد پوچھنے کا احساس ہوا، خادم سے پوچھا کہ یہ آخر تمہیں کھانا ملا کہاں سے؟ تو اس نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں نے کسی آدمی پر جھاڑ پھونک کی تھی جس سے وہ ٹھیک ہو گیا تھا، ابھی وہ مجھے کہیں سے ملا تو اس نے مجھے تحفہ میں دیا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ زمانہ جاہلیت میں جو جھاڑ پھونک ہوتی تھی اس میں تو اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی تھی، شرکی الفاظ کہے جاتے تھے، لہذا اس پر ملنے والا کھانا میں نہیں کھا سکتا۔ ایک لقمہ کھایا تھا، اپنے منہ میں اپنے حلق میں انگلی ڈال کر کے اس کو واپس نکالنے کی کوشش کر رہی، لیکن 3 دن کے بعد ایک لقمہ جا رہا ہے، باہر کیسے نکل سکتا؟ کوشش کر لے نہیں نکل رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، امیر المؤمنین ایک لقمہ حلق میں اترا ہے، وہ بھی جان بوجھ کر کے نہیں، انجانے میں آپ کے حلق میں چلا گیا، آپ اپنے آپ کو مشقت اور تکلیف میں کیوں ڈالتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو جسم حرام کی کمائی سے پلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں فرماتے ہیں، ایسے بدن کے لیے جو حرام کی کمائی سے پلتا ہے جہنم کی آگ ہی کافی ہے۔ میں کیسے اس لقمے کو اپنا جسم کا حصہ بننے دے سکتا ہوں؟ چنانچہ پانی پی پی کر کے اپنے حلق میں انگلیاں ڈالتے رہے جب تک وہ حلق میں گیا ہوا لقمہ واپس قے نہیں ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چین کی سانس نہیں لی۔ کون سی چیز تھی جو اتنی مشقت پر ان کو ابھار رہی تھی؟ آج ذرا ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، کتنے حرام کے لقمے ہم کھا گئے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا خوف ہمارے اندر وہ نہیں ہے جو صحابہ کرام کے اندر تھا۔